روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے. یہ اصل میں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب خندق کھودی جا رہی، جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی. اس میں بہت سارے صحابی تھے خندق کھودنے میں، اور کھانا وغیرہ کچھ تھا نہیں، تو بھوک کی بڑی شدت تھی، بڑی قلت تھی، دانی کوئی اناج پانی اتنا تھا نہیں، بھوک کا عالم. ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، آنے کے بعد اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھایا، کہا حضور بھوک اتنی تیز لگی ہوئی ہے کہ میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے. ایک پتھر باندھے ہوئے تھے وہ صحابی اپنے پیٹ پر کہ بھوک اتنی زیادہ ہے اور کھانے کو کچھ نہیں، تو پتھر باندھا ہوا. جب حضور نے اس صحابی کی پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا جب اٹھایا نا تو صحابیوں نے دیکھا کہ اس صحابی کے پیٹ پر تو ایک پتھر بندھا تھا، مگر میرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. اتنی بھوک کی شدت تھی. تو حضرت جابر نے یہ جب منظر دیکھا وہ دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے اور اپنے بیوی سے کہا کہ بیگم میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، یہ بتاؤ گھر میں کچھ ہے کیا، ہم آج حضور کی دعوت دے سکتے ہیں؟ بیگم نے کہا ہاں دعوت دے سکتے ہیں، ½ کلو جو ہے میں اسے پیس کر اس کا آٹا بنا لوں گی، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اسے آپ ذبح کر دیں، اس کا سالن بنا لیں. کہا ٹھیک ہے. کہا جاؤ حضور کی دعوت دے کر آ جاؤ. اتنے میں حضور سیر و شکم ہو کر کھا لیں. اب حضرت جابر جب جانے لگے تو بیگم نے کہا سنو، چونکہ وہاں خندق کھودی جا رہی ہے، پورا لشکر اسلام، صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے زور سے دعوت مت دیجیے گا، حضور کے کان میں جا کر دعوت دیجیے گا کہ حضور آپ کی دعوت ہے. تو حضور کے لیے یہ اتنا سا آٹا اور یہ بکری کا بچہ کافی ہے، حضور سیر و شکم ہو کر کھانا کھا لیں. کان میں جا کر بولتے. حضرت جابر گئے حضور کے قریب پہنچے، کان میں کہا حضور آج میرے گھر آپ کی دعوت ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، فرمایا میرے صحابیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان، اس کا شکر کہ اس نے ہمارے کھانے کا انتظام فرما دیا. آج حضرت جابر کے گھر میں دعوت، آج ہم سب کی حضرت جابر کے گھر میں دعوت ہے. حضرت جابر کے گھر میں ہم سب کی آج دعوت. اب حضرت جابر پریشان، میں تو صرف حضور کی دعوت دینے آیا تھا اور حضور نے تو پورے لشکر کو دعوت دے دی، اور ½ کلو آٹا ہے، کتنا آدمی تھا. اب پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے کھڑا ہے. بیگم سے کہا بیگم گڑبڑ ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے سب کو دعوت. کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا حضور کے کان میں کہنا. کہا میں تو کان ہی میں کہا تھا مگر حضور نے لانا. تو بیوی کہتی ہے میرے سرتاج ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم نے جس کو دعوت دیا ہے اس کو کھلانا ہمارا کام ہے، اور رسول نے جس کو دعوت دیا ہے ان کو کھلانا رسول. ہم اپنے مہمان کی مہمان نوازی کریں، رسول اپنے مہمانوں کے مہمان نوازی. بہرحال حضرت جابر نے جو بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کیا. جب اس کو ذبح کیا، آپ کے 2 بیٹے تھے، چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے تھے. اکثر و بیشتر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے ہم بکرے وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو بچے دیکھتے رہتے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر وہ اس کو کھیل سمجھتے ہیں، کھیل بناتے ہیں. کبھی پتھر پر چلائیں گے کچھ کہ ہم ذبح کر رہے ہیں، کبھی لکڑی کاٹیں گے، کبھی کچھ کاٹیں گے، ہم کر رہے ہیں. تو حضرت جابر کے بچوں نے بکری ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا. اب دونوں بھائی کھیل سمجھ رہے ہیں. کہا ہم بھی کھیلتے ہیں، جس طریقے سے ابا نے بکری کو ذبح کیا ہم تم کو ذبح کرتے ہیں. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے گلے پر چھری چلا دی، گردن کٹ گئی، بھائی ختم، انتقال ہوا. اب دوسرا بھائی گھبرا گیا، گھبراہٹ میں پیچھے پچھلا اور چھت پر سے نیچے گر گیا، اور نیچے گرا اس کی بھی روح کب سے اس شریر سے پرواز ہوا. دونوں بھائی ماں نے جب آواز گرنے کی سنی تو دوڑ کر جب باہر دیکھا تو بیٹا پڑا ہوا انتقال کر گیا. چھت پر جا کر دیکھا تو دوسرا بیٹا بھی انتقال، گردن کٹ گئی. اب ادھر حضور کی دعوت دیکھیں، حضور سے محبت کس طریقے سے. حضرت جابر سے آپ کی بیوی نے بتایا دونوں بچے انتقال کر گیا. کیسے؟ ایسا واقعہ ہوا. رفیق حیات، اے میری بیوی سنو،
ہم نے حضور کی دعوت دی، حضور نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے۔ اگر حضور کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں موت ہو گئی ہے تو حضور کھانا نہیں کھائیں گے۔ لہذا ایک کام کرو، ان بچوں کی لاش کو چھپا دو، کسی روم میں لے جا کر رکھ دو، اوپر سے چرچا ڈالو۔ اور کرو، باپ تو برداشت کر سکتا ہے، مگر ماں کا عالم، 2 بیٹے، 2 بیٹے تھے، مگر وہ مائیں بھی کیسی مائیں تھی، حضور کی محبت پر بیٹوں کی بھی محبت کو قربان کیا۔ ایک کمرے میں لے جا کر اپنے بچوں کو لٹا دیا، اوپر سے چرچا ڈال دیا۔ سوچیں ذرا، بیٹے بیٹے ہو، جب روٹی بنا رہی ہوگی، بیٹوں کی اگر یاد آ رہی ہوگی تو دل پر کیا گزر رہی ہوگی، آٹا بنا رہی ہوگی، بیٹوں کی اگر یاد آ رہی ہوگی تو دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کھانا تیار کر لیا گیا، وقت مقررہ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے۔ میرے آقا نے ہانڈی میں اپنا لعاب دہن ڈالا، آٹا میں اپنا لعاب دہن ڈالا، آٹا روٹی پکاتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، صحابہ کو دیتے جا رہے ہیں، صحابہ کھاتے جا رہے ہیں۔ شوربہ سالن ہانڈی میں نکالا جا رہا ہے، پلیٹ میں دیا جا رہا ہے، صحابی کھاتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ تمام صحابہ نے اس آدھا کلو جو میں کھانا بنایا، اس کی برکت تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن کی برکت۔ سارے صحابہ نے سیر و شکم ہو کر کھانا کھایا۔ اب حضور بچے تو حضور نے کہا جابر اب ہماری باری، کہا حضور تناول فرمائیں۔ دسترخوان پر بیٹھے، کھانا نکالا گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر تمہارے 2 بچے بھی ہیں نا، کہہ دیں سبحان اللہ، لاؤ انہیں بھی بلاؤ، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اب حضرت جابر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی کہ جھوٹ تو بول سکتا نہیں اور سچ بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر سچ بتاتا ہوں تو آقا تو بہت دن سے بھوکے ہیں، صحابہ نے تو کھا لیا، ابھی میرے حضور نے کھانا نہیں کھایا، بتا دوں گا تو پھر حضور رہ جائیں گے، کھانا نہیں کھائیں۔ کہا کیا کیا جائے، بیچ کا طریقہ نکالا، کہا حضور وہ سو رہے ہیں، آپ کھانا تناول، کہا وہ سو رہے ہیں، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر جاؤ انہیں اٹھا کر لاؤ، ہم ان کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ اب حضرت جابر کے جو باندھ تھے ضبط کے وہ ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو چھلک نکلے، بہنے لگے، عرض کرتے یا رسول اللہ وہ ایسی نیند سو چکے ہیں کہ اسے جابر کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، اگر حضور انہیں کوئی اٹھا سکتا ہے تو حضور آپ ہی۔ حضور وہ ایسی میٹھی نیند سو چکے ہیں کہ انہیں کوئی اٹھا نہیں سکتا، اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو حضور آپ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جابر کے بچوں ہم تمہارا دسترخوان پر انتظار کر رہے ہیں، آؤ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، دونوں بچے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور حضور کے قدم سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، دونوں بچوں کو زندہ فرما دیا، دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، کھانا کھانے کے بعد جو ہڈیاں بچی تھی نا، ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا، بکری بھی زندہ ہو گئی، بکری بھی آ گئی۔ اتنے صحابہ پیٹ بھر کے